آج ہم سورۃ المعارج پڑھیں گے۔ سأل سائل بعذاب واقع، سوال کیا سوال کرنے والے نے بعذاب، ایسے عذاب کے بارے میں واقع جو واقع ہونے والا ہے۔ للکافرین، کافروں کے لیے، لیس لہ دافع، نہیں ہے اس کے لیے کوئی روکنے والا۔ کافر سوال کرتے تھے، ایک تو مذاق اڑانے کے لیے، قیامت کا مذاق اڑانے کے لیے سوال کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ جب اللہ کا عذاب یہ آئے گا قیامت تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ من اللہ ذی المعارج، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، ذی المعارج جو سیڑھیوں والا ہے۔ معارج کا مطلب سیڑھیوں والا، یعنی فرشتے اوپر چڑھتے ہیں، آسمانوں کے اوپر جو ہے چڑھ کے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بلندی کے اوپر ہے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین بہت ہی بلند ہے۔ تعرج الملائکۃ، چڑھتے ہیں فرشتے، والروح، اور جبرائیل علیہ السلام، الیہ، اللہ کی طرف۔ والروح کا ایک تو ترجمہ جبرائیل علیہ السلام ہے، دوسرا ترجمہ ہے جو مومنین کی روحیں ہیں وہ بھی آسمانوں کی طرف چڑھتی ہیں۔ فی یوم، اس دن میں، کان مقدار 50,000 سنہ، جس کی مقدار 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ہے۔ یعنی جو عذاب واقع ہوگا، قیامت برپا ہوگی، تو وہ دن جو ہے 50,000 سال کے برابر ہے۔ اسی طرح ایک ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ فرشتے چڑھتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف، تو فرشتے تو وہ ایک ہی دن کے اندر وہ آتے جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ چڑھنا چاہے تو اس کو جو ہے ٹائم لگے گا 50,000 سال۔ یہ ایک گنتی کی کثرت بھی مراد ہے، یعنی بندہ اگر چڑھنا چاہے تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے۔ عربوں کے ہاں 70 اور 100 کی گنتی، یہ کثرت کے اوپر بھی اس کو مراد لیا جاتا تھا۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، تو آپ صبر کریں، صبراً جمیلا، اچھے طریقے سے صبر کرنا۔ اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، بے شک وہ خیال کرتے ہیں اس کو بعیدہ، دور، یعنی وہ کافر لوگ جو ہیں قیامت کو بہت دور ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، میں اور قیامت قریب ہیں۔ 2 انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہے، کیوں اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اب قیامت ہی ہوگی۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم بھی اس کو قریب دیکھتے ہیں، ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان ہو جائے کالمہل، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، یعنی وہ سرخ ہو کے گر پڑے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور ہو جائیں گے پہاڑ کالعہن، دھنی ہوئی اون کی طرح، جو اون ہوتی ہے، کپاد ہوتی ہے ہلکی ہلکی، اس طرح پہاڑ قیامت کے دن اڑائے جائیں گے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، نہیں سوال کرے گا کوئی گہرا دوست کسی گہرے دوست سے، یعنی کوئی کسی کو وہاں پہ پوچھے گا نہیں، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہوگا۔ یُبَصَّرُونَهُمْ، وہ وہاں پہ دکھلا دیے جائیں گے ان کو، یعنی رشتہ دار ایک دوسرے کو دیکھیں گے، دوست سارے ایک دوسرے کو قیامت کے دن دیکھیں گے۔ یود المجرم لو یفتدی، چاہے گا مجرم گنہگار چاہے گا، لو یفتدی، کاش کے فدیے میں دے دے، من عذاب یوم اذن، اس دن کے عذاب بھی بنی، اپنے بیٹوں کو، وہ صاحبت، اپنی بیوی کو، واخی، اور اپنے بھائی کو، وہ فصیلتی تووی، اور اپنے خاندان کو، وہ جو اس کو ٹھکانہ دیا کرتا تھا، یعنی سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے سب کو فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر تو اپنے رشتہ داروں کو اپنا اسٹیٹس بڑھانے کے لیے، اپنے بچوں کا اسٹیٹس بڑھانے کے لیے، اپنے گھر والوں کا اسٹیٹس بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کا اسٹیٹس بڑھانے کے لیے وہ دن رات ایک کر کے محنت کیا کرتا تھا۔ اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کہ یا اللہ ان سب کو جہنم میں ڈال دو، مجھے بچا لو۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، جو بھی زمین میں ان سب کو فدیے میں ڈالنے کے لیے وہ چاہے گا، آرزو کرے گا، ثم ینجی، پھر وہ نجات حاصل کرے گا، یعنی وہ اس کو نجات دے دیں۔ کل، ہرگز نہیں، یعنی ایسے کام نہیں ہوگا، چھٹکارا نہیں ہوگا گنہگار کے لیے کہ اس سے جو ہے نا فدیہ لیا جائے اور جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ انہا لظا، بے شک وہ جہنم جو ہے بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ نزات للشوا، نزاتن جو ہے لظا کا معنی بھڑکنے والی ہے، انہا لظا، جہنم بھڑکنے والی ہے۔
نزاتن کھینچنے والی ہے، مبالغے کا صیغہ بہت زیادہ کھینچنے والے، لشوا چہرے اور سر کی کھال کو، شوا کہتے ہیں چہرے اور سر کی کھال کو ادھیڑ کے رکھنے والی ہے، اس کو کھینچنے والی ہے۔ تدعو من ادبر و تولی، وہ جہنم پکارے گی جس نے بھی پیٹھ پھیری و تولی اور منہ موڑا، یعنی جو بھی ایمان لے کے نہیں آیا اس کو پکارے گی جہنم، جس نے قرآن و حدیث سے روگردانی کی۔ وہ جمع فاوا، اور اس نے جمع کیا، فاوا اور روک کے رکھا۔ اب انسان بخیل ہوتا ہے۔ ایک کافر کی یہاں پہ دو صفتیں بیان ہوئی ہیں کہ ایک تو ایمان نہ لانے کی وجہ سے جہنم کے اندر دھکیلا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ بخیل تھا۔ یہ دونوں صفتیں کافر کی ہیں، تو مومن اور مسلمان کے اندر جو ہے بخیل کی صفت نہیں ہونی چاہیے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان جو ہے خلق پیدا کیا گیا ہلوعا، ہلوعا جلد باز، ہلوعا جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب پہنچتی ہے اس کو شر، جزوعا تو وہ کیا بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب پہنچتی ہے اس کو خیر، منوع تو روکنے والا ہوتا ہے، یعنی جب اس کو اچھائی خیر مال پہنچتا ہے تو وہ کسی کو نہیں دیتا، اس کے اوپر ڈٹا ہوتا ہے، بھئی یہ میرا ہی ہے، میں کسی کو نہیں دوں گا۔ جب اس کو برائی پہنچتی ہے تو جزا فضا کرتا ہے، حالانکہ مومن کے لائق نہیں ہے کہ وہ جزا فضا کرے۔ یہ صفتیں گنہگار کی صفت ہے، بے صبری کا اظہار کرنا، یہ ایک انسان کی فطرت ہے۔ کوئی بھی اس کو تکلیف پہنچے گی نا، اچانک کوئی آفت پہنچ جائے گی، وہ جزا فضا کے اندر لگ جائے گا، بے صبری کا اظہار کرے گا۔ الا المصلین، مگر مصلین، نمازوں کی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی ہے۔ مصلین کے اندر یہ صفات نہیں ہوتی، مصلین صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون، اور وہ اپنی نمازوں کے اوپر ہمیشگی کرتے ہیں۔ نمازی بھی وہ جو ہمیشہ کرتے ہیں، وہ جزا فضا نہیں کرتے، اور مال کو روکنے والے نہیں ہوتے، وہ بخیل نہیں ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان نمازوں کی صفت بیان کی ہے جو ہمیشگی کرتے ہیں، اور ہمیشہ جو پڑھنے والے نمازی ہیں وہ بے صبرے بھی نہیں ہوتے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ جو اپنے مالوں میں ایک حق رکھتے ہیں، معلوم شدہ، یعنی جن لوگوں کا حق ہے زکوٰۃ کا، یا جو لوگ بھوکے ہیں ان کو وہ دیتا ہے۔